اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لاکھ لاکھ شکر و احسان جو کافی عرصے کے بعد ہمیں یہ مجموعی طور سے یہ محفل پاک نصیب ہوئی ہے اور اللہ کے فضل سے کافی تعداد میں مذہب اہل سنت والجماعت کی جماعت اس محفل پاک میں موجود ہے اور کافی ٹائم سے یہ آپ کے یہاں کے میاں جی عبدالسلمان ان کے ساتھ کئی بیچارے آئے تھے جلسے کے لیے بھی اور مسجد شریف کی سنگ بنیاد کرنے کے لیے، لیکن وقت ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ کئی سارے مسائل ہمارے علاقے میں جو پیدا ہو چکے تھے لاک ڈاؤن کے حساب سے، تو یہ جلسہ تھوڑا ہوا تو صحیح دیر سے ہوا، لیکن دیر میں بھی خیر ہوتا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ ان بندوں پر رحمت فرماتا ہے جو یہ دل میں گمان اور شوق محبت رکھتے ہیں کہ ہماری بستی میں، ہماری گاؤں میں اللہ کا گھر مسجد نہیں ہے تو کب بنے گی۔ تو ایسے لوگ شوق محبت رکھنے والے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بہت بڑے حقدار ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے ماشاءاللہ آپ بستی والے، آپ کی میاں جی صاحب وغیرہ بڑی شوق محبت کے ساتھ یہ پروگرام رکھا مسجد کے سنگ بنیاد کا۔ خالی سنگ بنیاد رکھنے سے اور لوگوں کو دعوت دینے سے کتنا سارا فائدہ اور کتنی ساری برکتیں رحمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ یہ اللہ کی گھر کی برکت کی سبب سے ذریعہ ہے۔ اسی محفل میں آتے ہیں، ہمارے علماء کرام کی بیانات سنتے ہیں، دینی باتیں سنتے ہیں، ہمارا مذہب پاک دین اسلام کیا ہے، اس کی کیا عظمت ہے۔ جب ہم ایسے محفل میں آئیں گے، بیٹھیں گے، کریں گے، سنیں گے، تبھی ہمیں معلوم پڑے گا، ہمارے نوجوان نسل کو تب جا کے پتہ پڑے گا، ارے بھائی ہم تو نہ معلوم کہاں گھوم رہے ہیں، ہمارا مذہب سبحان اللہ کیسا اونچا ہے، کیسا بلند ہے، کیسا عظمت والا ہے، جس میں خیر ہی خیر، برکتی برکت، رحمتی رحمت ہے۔ آپ کبھی نہ گھبرائیں اس بات پہ کہ دنیا میں کئی ساری مذہب اسلام کے تعلق سے فرعون جیسے، ابو جہل جیسے کئی جگ کرتے بکواسیں کرتے رہتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے دور میں ایسا ہوتا، ایسا تو ہے نہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ حضور کے شان میں، خدا کے بارے میں، مذہب کے بارے میں کوئی بکواس کر دے تو یہ بکواس کرنا کوئی نئی بات نہیں۔
بکواس کرتے گئے مرتے گئے ہوا کچھ بھی نہیں. اسلام وہی اپنے شان و عظمت کے ساتھ اللہ کے فضل سے آگے بڑھ رہا ہے. اس کی عظمت اللہ پاک نے جو دی رکھی ہے اس میں بڑا فرق ہونے والا نہیں ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دین اسلام. سبحان اللہ. ہزاروں کروڑوں اربوں خربوں میں کیا ہزاروں لاکھوں اربوں خربوں میں اکا دکا کے ایک کتا جو ہے اٹھ کر کے بھونک دے اسے فرق کیا پڑے گا بتاؤ. میں آپ عام لوگوں سے پوچھتا ہوں. ہاتھی ہے ہاتھی جب گاؤں میں جب آتے ہیں گمان کریے ہاتھی کو جب کتے دیکھتے ہیں تو سفید ہو جاتے ہیں. ہاتھی کو کچھ نہیں اپنی مستی سے ہوتا ہے. ہاتھی کو کچھ آپ پوچھتا ہوں میں سمجھانے کے لیے کیا ہوں. وہ اپنی مستی سے چلا جاتا ہے. کتے بھوکتے رہتے ہیں. یہ مثال صرف سمجھانے کے لیے آپ لوگ کی بات ذہن میں آ جائے. اسلام نور خدا ہے. اسلام آخرت کی آبرو ہے. اسلام دنیا میں آیا تو انسان کی انسانیت کی عزت ہے. سب کچھ اللہ پاک جل شانہ نے مذہب اسلام میں پروردگار اعلیٰ جل شانہ نے سب بلائیاں سب خیر اللہ نے اسلام میں رکھی. اسلام وہ مذہب ہے وہ دین ہے جو امن شانتی کی دعوت دیتا ہے. آ جاؤ اگر امن میں رہنا ہے سلامتی آپ کو چاہیے تو اسی پاک مبارک پاک دین کی طرف مائل ہو جاؤ. علماء کرام کی توجہ چاہوں گا. آپ لوگ نے تاریخ یہ کیسی بات ہے آپ لوگ کب سمجھیں گے. علماء زیادہ سمجھیں گے. بخاری شریف انہوں نے پڑھی ہے جو علماء ہیں حاضر ہیں حاضر. حضور علیہ السلام نے اسلام کی دعوت کے لیے خط لکھ کر کے فرعون کے وہاں بھیجا. مختصر علماء خاص توجہ دیں. ہو سکتا ہے کہ طالب علم کی زمانے میں ان باتوں کا ان کا ذہن نہیں گیا ہو. اللہ کر اب جائے. حضور نے خط میں لکھا اس میں ایک دو لفظ وہ کیا تھے اور دوسری کو میٹ رہے اپنی جگہ پر. اس میں دو لفظ حضور نے دو لفظ لکھے کہ وہ معنی سمجھاتا ہوں آپ سمجھ جاؤ گے. حضور نے فرمایا اسلام قبول کر تو سلامتی والا ہو جائے گا. سبحان اللہ. اسلم فرعون پہ حضور نے خط لکھا تو حضور نے یہ لفظ لکھے. کبھی کسی نے غور کیا وہ فرعون اپنی عقل کی طرف دوڑ کی اس نے. اگر حضور علیہ السلام کے ان الفاظ پاکوں پر اگر غور کرتا فکر کرتا تو وہ نوبت نہیں آتی. تو اس نے کیا کیا ٹھیک ہے بات تو لمبی چوڑی ہے مختصری ہے کہ انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کو خود کی جو رعیت تھی اس کو بڑے بڑے لوگوں کو منگوایا. ایک پروگرام سیٹ کیا. اپنے قلعے میں سب کو اندر داخل کر کے قلعے کے دروازے بند کر دیا. ہے بخاری شریف کی حدیث میں اتہاس ہے تاریخ ہے. اس نے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خط شریف کی
بات رکھیے کہ آخری نبی آئے ہیں، عرب میں ہیں، مکہ میں ہیں، پیدا ہوئے ہیں، اسلام مذہب لے آئے ہیں، آخری نبی ہے سب سنتے ہیں۔ اب انہوں نے اسلام کے تعلق سے خط لکھا ہے ایمان آنے کے لیے، تو آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ اتنا سنتے ہی بڑے بڑے جو دیوس تھے نا، باندروں کی طرح کودنے لگے، ارے تو نے ہم کو اس لیے بلایا تھا کیا؟ سب قلعے کے دروازے کی طرف بھاگنے لگے۔ تو اس نے آواز دی، بھئی ٹھہرو بھاگتے کیا ہو تو واپس تو آؤ۔ واپس کیا ہے کہ میں تو چکر کھایا، خود کے بچاؤ کے لیے چکر کھایا، کہ میں تو آپ کو آزما رہا تھا بلا کہ ایک دین اسلام دنیا میں آیا، اس کے تعلق سے آپ کا کیا خیال ہے بلا؟ اور تو صحیح ہو۔ خود کی ظاہری جان بچانے کے لیے اس نے سوچا نہیں، جب حضور کے خط کی اس نے تعظیم بھی کی، عزت بھی دی، خیال بھی آیا کہ میں اسلام قبول کر لوں، سب کچھ ہوا، لیکن حضور کی الفاظ پہ غور نہیں کیا، آقا علیہ السلام کے الفاظ پاک پر غور نہیں کیا، خود کی عقل کی دور کی۔ حضور نے فرمایا کہ اسلام لے آئے گا تو سلامت رہے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی تو سلام رہے گا، تیری جان پر کوئی خطرہ نہیں ہے، اور آخرت میں بھی تو سلامتی سے گزر جائے گا، کوئی تیرے لیے خوف خطرہ نہیں ہے۔ غور کرتا تھا، اسلام ایک ایسا سچا مذہب ہے الحمدللہ، دنیا میں اس کے تعلق سے یا ہمارے آقا علیہ السلام کے تعلق سے بے گستاخیاں کرتا رہے تو انشاءاللہ اسلام مبارک پاک وہ مذہب ہے جو تل کا اگر کروڑواں حصہ ہوتا ہو نا، تل سمجھتے ہو؟ تلی اپنے برسات کے موسم میں ہوتے ہیں، سفید تل، کالے تل، تل کا اگر کروڑواں حصہ ہوتا ہو نا تو کروڑواں حصے کی برابر بھی اسلام میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ اسلام اپنی عظمت پر، اپنی فوقیت پر، اپنی عزت پر اللہ نے جو دے رکھی ہے اس میں کسی کی مجال نہیں ہے، کسی کی مجال نہیں ہے، پوری دنیا کٹی ہو جائے، پوری دنیا کٹی ہو جائے، لیکن اسلام کو دل کی کروڑوں حصے کو برابر بھی کچھ فرق نہیں لا سکتے۔ بے شک جیسے کوئی ڈاؤن کرنے کی کوشش کرے گا، بکواس کرے گا، اسلام کی اور بھی زیادہ عزت و عظمت ہوتی رہے گی۔ دنیا میں سب بے عقل تھوڑے، تو گریا بیچارہ بک کے تھک گیا۔ ابھی نام سنتے ہو اس کا؟ میں آپ کو پوچھ رہا ہوں، وہ کہاں گیا؟ بکواسے کرتا تھا مسلمانوں کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، گیا تھا وہ، ڈھونڈو تو صحیح اس کو۔ لال قرشید آڈوانی کتنا بکتا تھا مذہب کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، کہاں گیا؟ کچھ ہونے والا نہیں انشاءاللہ۔ آپ اپنے ایمان پر، حضور کی عطا کی ہوئی اخلاق پر قائم رہو، اللہ تعالیٰ کے فرائض کی ادائیگی میں سستی مت کرو، اڑوسی پڑوسی سے اچھا سلوک کرو، نیک بنو، حلال روزی کماؤ، حرام کاموں سے بچو، ناجائز کاموں سے بچو، کسی کو نقصان مت دو، دین کی وفادار بنو، دین نے جو ہمیں نصیحت فرمائی ہے اس مطابق ہمارے ملک کے وفادار بن کے رہو، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنی جگہ سے کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ چیزیں ہونی ضروری، تو ماشاءاللہ اسی محفل میں اچھی باتیں ہوئی ہوں گی، آپ نے سنی ہوں گی۔ ابھی مولانا نے اپنے حساب سے تقریر کر رہے تھے، آپ سن رہے تھے ماشاءاللہ، اسلام کے تعلق سے، مذہب کے تعلق سے۔
اس لیے دوستو سچے پکے مومن بن جاؤ، سچے پکے نمازی بن جاؤ، مالدار ہو تو زکوٰۃ پابندی کے ساتھ دو، حج فرض ہے تو جلدی کر لو، بچوں کے حقوق ہوں، والدین پہ لازم ہے کہ ان کو اپنا بچوں کا جو شریعت نے حصہ رکھا ہے اس کو دو، کس چوری سے بچو، حرام کاموں سے بچو، گلا غیبت سے بچو، برائیوں سے بچو۔ مولانا کہتے ہیں کہ یہ امت ایسی ہے کہ تم بہتر اس لیے ہو کہ نیکی کی دعوت دیتے ہو اور برائی سے بچانے کی روک کرتے ہو، برائی سے بچانے کے لیے روک کرتے ہو اور بھلائی کی طرف تم جو ہے ان کو نصیحت کرتے ہو۔ اسی لیے اللہ پاک جل شان نے فرمایا کہ تم حضور کی امت تم میں صرف ایسی ہے، ان وصف کی برکت سے تم افضل ہو، اچھے ہو تم سب سے۔ حضور کی امت ہونے کا نعتہ تو ہے ہی، اس نعتے ہونے کے بعد جب یہ چیزیں بندوں میں آتی ہے نا اور بھی اس کی شان بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے جو ہمارے بوڑھے حضرات ہیں ابھی تک نماز کی ان کی عادت نہیں بنی ہے تو مہربانی کر کے نماز کی عادت بنا دو۔ ہمارے نوجوان ابھی بہت غافل ہے، مہربانی کر کے نماز پڑھنے کی کوشش کرو، نمازی بنو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، صاحب استطاعت ہو تو حج ادا کرو، والدین کی خدمت کرو، بڑوں کا عزت کرو، آپس میں محبت اتفاق سے رہو تو انشاءاللہ خیر ہی خیر ہوگا۔ اور کیا ہوگا؟ آپ کے علاقے میں تھا کیا پہلے مجھے سمجھاؤ گا، آپ سے پوچھتا ہوں گا۔ جب اللہ نے اللہ پاک جل شانہ جب چاہا آپ کے دل میں اسلام کی محبت ڈالی، دین پاک کے محبوب کی عزت و محبت آپ کے دل میں خدا نے ڈالی، یا آپ اس کی طرف مائل ہوئے دین کی طرف، تو اللہ نے ہر طرح سے خیر ہی خیر فرما دیا ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ جتنے سارے علماء ہمارے اس اسٹیج پہ جو بیٹھے ہوئے، کیا ہے یہ دین اسلام کی تو دولت ہے ہی، کیا ہے آپ کی محبت کی سب ذریعہ تو ہے۔ کبھی ایسا یاد تھا کہ ہمارے ایک گاؤں میں چار مولانا ہوں گے؟ کبھی گمان تھا، کبھی خیال تھا؟ آپ کا پوچھ رہا ہوں، آپ کا دل میں یہ خیال تھا کہ ہمارے بستی میں 15 گھر کی بستی ہے تو مدرسہ بنے گا، ہمارے بچے بچیاں اللہ اس کے رسول کی پاک کلام کی تلاوت کریں گے، نعت پڑھیں گے، حضور کی شان بیان کریں گے، حضور کی نعتیں پڑھیں گے؟ کبھی گمان تھا؟ جب اللہ چاہتا ہے، اللہ پاک جب چاہتا ہے، حضور اپنے رحمت سے نوازنا چاہتے ہیں تو یہ ہوتا ہے۔ دیکھو جو سامنے موجود ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کو قائم رکھنے کی اللہ پاک جل شانہ کا ذکر کرنا چاہیے، 5 وقت نماز پڑھنی چاہیے، خیر خیرات کرنی چاہیے۔ زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آج یہ مبارک محفل اس کی سب کو مبارک، اور خاص طور سے یہاں بستی والے جو بھی دور دراز سے آئے ہیں، بستی والوں کو ہم سب مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ نے جو نیک ارادہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے ارادے کو پورا فرما دے حضور کے صدقے انشاءاللہ۔ ہم نے جو نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک پڑھی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جس بندے نے اللہ کے گھر خالصتاً للہ، اللہ کے گھر کو جس کسی نے بنایا، اس میں کسی نے مدد کی، ایک ریت ہی کا تغارہ ہی صحیح اس نے پیش کیا، تو حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے قیامت میں الگ سے جنت میں محل بنائے گا، معلوم گھر بنائے گا۔ یہ فنا شخص کے لیے جس نے اللہ کے گھر مسجد میں مدد کی تھی، پانی چھڑکا تھا، ریت کے تغارے بنے تھے، مال تیار کیا تھا، اینٹ لے لے کے فی سبیل اللہ دی تھی اس نے،
سب کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کا یہ مبارک پاک بشارت ہے کہ اس بندے کے لیے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ بہشت میں ایک محل بنائے گا۔ سبحان اللہ۔ محل تو سب کو چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کس کس کو چاہیے محل؟ اچھا سب کو چاہیے۔ تو آپ لالچی لگتے ہیں، جنت کا محل سب کو چاہیے تو آپ سب لالچی لگتے ہیں۔ ماشاءاللہ دنیا میں ایسے بندے بھی کی گزرے ہیں، نہ ان کو دوزخ کی پرواہ نہ جنت کی ضرورت، وہ سب ایک بات میں دیکھتے تھے کیا ہم لوگوں کو تو ضرورت ہے، خیر گنہگار بندے ہیں، کئی بندے ایسے ہوتے ہیں بس ہمیں کچھ نہیں چاہیے، نہ کوئی جنت سے مطلب ہے نہ کوئی دوزخ سے ڈر ہے، بس دنیا کے زندگی میں رب رسول راضی ہو جائے یہی ہمارے لیے کافی ہے، اللہ کی ذات راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے، ہماری محفل کو حضور کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ آمین۔ انشاءاللہ ہمارے علماء کرام نے جو کچھ بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان آ رہا ہے، اللہ کا مہمان آ رہا ہے۔ رمضان کس کا مہمان ہے؟ آتا کس کے پاس ہے؟ امت مصطفیٰ کے پاس۔ کتنے خوش نصیب ہیں آپ لوگ، جتنا ہو سکے اللہ کے مہمان کو راضی کر کے پھر اللہ کے بارگاہ میں اس کی حاضری دلوانا، ٹھیک ہے؟ جب آئے تو خوش خوش ہو جانا، مرحبا مرحبا اللہ کا مہمان آیا، مرحبا سبحان اللہ، بھلے آیا بھلے آیا، دل میں خوشی ہے، یہ بھی ایک ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، اور صلاۃ و سلام کی ایک کڑی پڑھی جائے گی، دعا ہوگی، اس کی بعد جو بھی پروگرام انشاءاللہ مسجد کے تعلق سے ہے وہ ہوگا۔ سب کو ہمت رکھنی ہے، ایسا کام کریں سب جماعت جو ہماری اس محفل میں مسجد کا کام پورا ہو جائے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔